اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھوک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت سخت گرمی میں گھر سے مسجد کی طرف چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا، اے ابو بکر، اس وقت آپ گھر سے باہر کیوں آئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف اس وجہ سے آیا ہوں کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بھی صرف اسی وجہ سے آیا ہوں۔ ابھی یہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ان دونوں حضرات کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا، اس وقت تم دونوں گھر سے باہر کیوں آئے؟ دونوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی صرف اسی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں۔ چلو تم دونوں کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچ گئے، اور حضرت ابو ایوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا یا دودھ بچا کر رکھا کرتے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے میں دیر ہو گئی، اور جس وقت روزانہ آیا کرتے تھے اس وقت نہ آ سکے، تو حضرت ابو ایوب وہ کھانا اپنے گھر والوں کو کھلا کر اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے چلے گئے تھے۔ جب یہ حضرات ان کے دروازے پر پہنچے تو ان کی بیوی نے باہر نکل کر ان حضرات کا استقبال کیا اور کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں آنے والوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابو ایوب کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے نبی۔ اے اللہ کے نبی، یہ وہ وقت نہیں ہے جس میں آپ آیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ چنانچہ وہ گئے اور کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے، جس میں خشک اور تر اور گدر نیم پختہ تینوں قسم کی کھجوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ ہمارے لیے چن کر صرف خشک کھجوریں لاتے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میرا دل یہ چاہا کہ آپ خشک اور تر اور گدر تینوں قسم کی کھجوریں کھائیں، اور ابھی آپ کے لیے میں کوئی جانور بھی ذبح کروں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے ذبح کرنا ہی ہے تو دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب نے سال یا سال سے کم عمر کا بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہمارے لیے آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤ۔ حضرت ابو ایوب نے بکری کے اس بچے کے آدھے گوشت کا سالن بنایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے تھوڑا سا گوشت روٹی پر رکھ کر حضرت ابو ایوب سے کہا، اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا دو، کیونکہ بہت دنوں سے انہیں ایسا کھانا نہیں ملا۔ حضرت ابو ایوب وہ لے کر حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ جب یہ حضرات کھا چکے اور سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی اور گوشت اور خشک کھجور اور تر کھجور اور گدر کھجور، اور یہ کہہ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ بات آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی بھاری معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، لیکن جب تمہیں ایسا کھانا ملے اور تم اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگو تو بسم اللہ پڑھا کرو۔ جب آپ وہاں سے اٹھے تو حضرت ابو ایوب کو فرمایا کہ کل ہمارے پاس آنا۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرتا آپ اسے اس کا بدلہ دینا پسند فرماتے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کل اپنے پاس آنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی باندی دے دی اور فرمایا، اے ابو ایوب، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ یہ جب تک ہمارے پاس رہی ہے ہم نے اس میں خیر ہی دیکھی ہے۔
حضرت ابو ایوب جب اس باندی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں سے لے کر آئے تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں، چنانچہ اسے آزاد کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔